خانہ کعبہ کو کون تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک آدمی مکہ آئے گا، وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس آدمی کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ایسے ملک سے نکلے گا جہاں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے جہاں پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے اس کی دیواروں اور اندرونی حصے کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند بھی پانی کی ریلوں کی آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخرکار بالکل مدھم ہو گیا، جس کے بعد عمارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ یوں ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا جیسے کعبہ کی خستہ عمارت عنقریب دھڑام سے آ گرے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ کعبہ کی خستہ اور وسیلہ حصوں کو گرا کر انہیں از سر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جاہلیت سے ان کے ہاں یہ تصور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ ادھر مسلسل سیلابوں اور شہر سے آنے والے پانی میں خانہ کعبہ کی فصیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری مرمت لازمی ہو گئی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب بے حد خلیق اور ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی خستہ حالی کی فکر رہتی تھی، بلکہ اس عوامی تشویش کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کو اولیت ملنے میں کئی باتوں کا دخل ہے۔ چنانچہ کعبہ کے بیچ ایک کنواں ہوتا تھا، زیارت کے لیے آنے والے اس کنویں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اس کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لی۔ چور کو چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوتی تھی کہ کعبہ کی دیواریں نیچی بھی تھیں اور کچی بھی تھیں، ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت کوشش کے باوجود چور کو پکڑ لیا گیا۔ جرم کی پیدائش میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانوں والے کنووں سے مال و دولت کو مزید چوری سے بچانے کے لیے خستہ دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا اور ان پر چھت تعمیر کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ بھی اس کام پر فوری توجہ کا سبب بن گیا۔ چنانچہ کعبہ کے اس کنویں میں جس میں لوگ اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے، اس کنویں میں ایک پھندار ناگ بھی رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے نکل کر کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جایا کرتا اور مزے سے دھوپ سینکا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا تو وہ پھن پھیلا پھیلا کر خوفناک پھنکار کرتا اور ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس سانپ کا خوف بھی بڑھ چکا تھا، مگر پھر یوں ہوا کہ انہی دنوں ایک بڑا سا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح سانپ پر لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا، جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب پرندے نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے آ کر اٹھا لیا اور اس کو لے جا کر ہجوم کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہاں کی سرزمین نے اس سانپ کو نگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا کے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا، جسے دابۃ الارض کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال سانپ کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے خدا نے ان کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ عین انہی دنوں ایک یونانی تاجر اور کاریگر باقوم کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ باقوم اپنے وقت کا ہنر مند کاریگر تھا، اسے معماری اور نجاری میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باقوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیا جا سکے۔ لوگوں نے باقوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور خانہ کعبہ کی مرمت کے کام کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا۔
چنانچہ باقوم کی معاونت کے لیے مکہ کے ایک تجربہ کار کاریگر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی کام میں تمام قبیلے متحد ہو کر پورے جوش و خروش سے مصروف ہو گئے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم نہ رہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فراہم کر لیا گیا اور مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی دلچسپی اور ذمہ داری سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کے لگ بھگ اڑ گئیں تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور جلد ہی نوبت تلخ کلامی اور تو میں تک جا پہنچی، اور کوئی قبیلہ بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کر گیا۔ آنن فانن تلواریں کھینچ گئیں اور وہ خونخوار درندے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اور پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ چنانچہ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا، اور قبیلے کے سب تند و تیز نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے ہجر اسود نصب کرنے کی جرت کی تو وہ سب کے سب کٹ مریں گے۔ غرض کے پورے 4 دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعضاء پر بری طرح سوار رہی، اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا ایک بوڑھا سردار بہت دانشمند اور ذہین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہجر اسود کا ہنگامہ کسی خون خرابے کے بغیر طے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوہ صفا والی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے امیر مان لیا جائے، اور ہجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں پھر جو بھی فیصلہ وہ دے اسے تمام قبیلے حتمی طور پر تسلیم کر لیں گے۔ بوڑھے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اس صبح جو شخص اس جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو سب ہی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اصل نام پکارنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ احتراماً صادق و امین کے معزز ترین ناموں سے پکارتے تھے۔ چنانچہ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہوئے اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہیں جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں بخوشی اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چنانچہ فوری چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اس سے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ چنانچہ سب لوگ چادر کے کنارے تھامے خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حجر اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملہ فہمی اور دانشمندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دانشمندی سے وہ قبیلے ایک خونخوار خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ اکھڑ لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ جاہل لوگ جو ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں تان کر تصادم کے شعلے میں کود پڑنے کی عادی تھے، بلا عزت اور ناموس کے اتنے بڑے معاملے پر صبر و تحمل اور فہم و فراست سے کیسے کام لے سکتے تھے؟ چنانچہ ہجر اسود کے اس مشہور واقعے کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اہل مکہ کو ان تمام فسادات اور ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو پوری دنیا کے لیے مثالی قوم بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ اس نے اصل میں سنا جو یمن کا شہر ہے اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہہ کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعے کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابرہہ کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کی کتنے دن بعد ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا اور ساری باتیں سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لیکن اب تم اس کا طواف کرو، نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کے اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا قریش کا سردار حضرت عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں، اور انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے۔
تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، اس کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، عاکس جب ہوئی مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا، وہ فوراً اس کی طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری ہی تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچی اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کی لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ ناظرین یاد رہے کہ سلیب لفظ اس لیے بولا گیا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور سلیب کے عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے ہم کو گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا ہے، شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ ناظرین یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ ناظرین دراصل یہ انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ البتہ ناظرین آپ نے واقعہ فیل اور ابرہہ کے انجام کی مکمل تفصیل جانی، چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہہ کو سوڈان کا حاکم اور اوریات کو امن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اوریات کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا، اس کے مقابلے میں اوریات لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اوریات کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابرہہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابرہہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اوریات نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابرہہ پر ماری مگر وہ بڑی صورت سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا، اس وار سے وہ محافظ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اوریات کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اوریات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اوریات کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح سے ابرہہ کا یمن پر بھی
تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا: میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ ہریات سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے ہی کی تھی، اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہی حبشہ ابرہہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی تھی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی تھی۔ اور ناظرین، یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے سماعت فرمایا، اور یہی واقعہ فیل کہلایا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔